یورپین پارلیمنٹ کے مائیکل گالر نے سفارتی اصولوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ یورپین پارلیمنٹ کے ایم پی مائیکل گالر نے عمران خان کا بیانیہ اپنا کر سفارتی اصولوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ پاکستانی صحافیوں سے گفتگو میں مائیکل گالر کا کہنا تھا کہ اس سال یورپین یونین کا آبزرور مشن پاکستان کے 2023 کے الیکشن کے لیے پاکستان نہیں جائے گا۔ اس سے پہلے مائیکل گالر 2008، 2013 اور 2018 میں پاکستان کے الیکشن کو آبزرو کر چکے ہیں، مگر اس دفعہ الیکشن سے پہلے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ مائیکل گالر پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کو متنازع بنانے کی سازش میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ پاکستانی صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے مائیکل گالر کا کہنا تھا کہ ابھی تک ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی انویٹیشن نہیں آیا، جبکہ پہلے ان کو الیکشن سے 3 مہینے پہلے ہی انویٹیشن آیا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ ابھی پاکستان میں انتخابات میں 3 مہینے سے زیادہ کا ٹائم رہتا ہے، پھر بھی مائیکل گالر نے خود سے ہی اعلان کر دیا ہے کہ اس انتخابات میں یورپین یونین کا مشن پاکستان نہیں آئے گا۔ مائیکل گالر کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2018 میں یورپین یونین کے تقریباً 30 سفارشات میں صرف 2 سے 3 پر عمل ہوا، مگر گالر صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ 2018 میں کس کی حکومت تھی اور کس کی ذمہ داری تھی کہ انتخابی اصلاحات کرے۔ ذرائع کے مطابق مائیکل گالر بھی اب پی ٹی آئی کے ساتھ مل چکے ہیں اور کچھ بیرونی طاقتیں بھی اب کھل کر عمران خان کے حق میں سامنے آ گئی ہیں۔ یاد رہے کہ مائیکل گالر چائنا کے خلاف یورپ میں بھرپور کام کر رہے ہیں اور 2021 میں G7 سمٹ کے موقع پہ انہوں نے کچھ 70 ایم پیز کا ساتھ دیا جو کہ چائنا کی ٹیکنالوجی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ عمران خان بھی سی پیک کے خلاف رہے اور آج چائنا کے سارے دشمن عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ مائیکل گالر سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ کس اتھارٹی کے ذریعے پاکستانی انتخابات پر اپنی رائے دے رہے ہیں؟ ابھی تو انتخابات کا اعلان بھی نہیں ہوا، پھر کیوں انہیں متنازع بنانے کی کوششوں میں سرگرم ہیں؟ مائیکل گالر سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ جب 2018 میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تب وہ کیوں خاموش رہے اور آج عمران خان کے اوپر کیسز بنے تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا؟ کیا گالر نے ڈونلڈ ٹرمپ اور اٹلی کے سلویو برلوسنی کے اوپر کیسز پر بھی اس طرح آواز اٹھائی تھی؟ شاید یہ ہو کہ مائیکل گالر کو پاکستانی سیاست کی الف بے کا بھی نہیں پتا اور وہ بس عمران خان کے پروپیگنڈے کا شکار بن کر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ مائیکل گالر کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی تیسری قوت یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی الیکشن میں دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ کوئی مائیکل گالر سے یہ پوچھے کہ ان کو کس نے بتایا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انتخابات میں دکھائی دے رہی ہے؟ کیا مائیکل گالر آج کل اپنا وقت پی ٹی آئی کی لابیز کے ساتھ تو نہیں گزار رہے؟ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی امریکہ نے سابق CIA اسلام آباد رابرٹ گرینر کو لابنگ کے عوض کروڑوں روپے فراہم کیے تھے، جس کے بعد پی ٹی آئی کی کہانی کو امریکہ میں پذیرائی ملی۔ پاکستانی عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مائیکل گالر یورپین پارلیمنٹ کے 760 ممبرز میں سے صرف ایک ممبر ہیں، اس لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ عوام کو ان کے پروپیگنڈے کو نظر انداز کرنا چاہیے۔